تو اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہوں گے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون ہے کہ تو حکم والے ہیں. انہیں صحابہ کو سمندروں میں راستہ ملا، سمندر نے راستہ دے دیا. 10,000 آدمی گزرے ہیں اس راستے پر سے، ایک کے ٹکے نہیں، 10,000 آدمی. یہ سمندر کا راستہ ہو گیا. ہر مخلوق راستہ دیتی ہے کہ کیوں؟ یہ تو حکم والے ہیں، یہ قانون پر چلنے والے ہیں، اللہ کے قانون پر چلنے والے ہیں. تو ہوا بھی مدد کرے، پانی بھی مدد کرے، آگ بھی مدد کرے، جنگل کے بھیڑیے اور جنگل کے پھال کھانے والے جانور بھی مدد کرے، وہ بھی رہبری کرے. یہ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں. اس لیے سب چیزیں ان کے ساتھ، اور جو اللہ کا حکم توڑے تو یہ سب چیزیں اس کے خلاف. یہ سب مثالیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ حکومت تو فرعون کر رہا تھا لیکن ڈوب گیا. ڈوب گیا، اسی کا ملک تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ ڈوبا. یہ پانی اس کے تابع نہیں ہے، پانی اللہ کے تابع ہے. وہ اللہ کے تابع نہیں ہے، اس لیے پانی اس کے تابع نہیں ہے، پانی نے اس کو ڈبا دیا. قارون اپنے مال کے ساتھ ہلاک ہو گیا، زمین نے اس کو ہڑپ کر دیا. یہ مثالیں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین اس کو ہڑپ کر گئی تو پانیوں نے اس کو ڈبا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا. یہ اللہ جب سے قدرت بتائیے کہ ہماری قدرت تمہارے ساتھ ہوگی حکموں کی وجہ سے کہ تم حکم پورا کرنے والے ہو، اس لیے سب چیزیں تمہارے تابع ہو گئی. اس کو کامیابی کہتے ہیں. اسے تو یہی حال آخرت میں بھی رہے گا کہ آخرت کی چیزیں بھی کہ جہنم مومن کو نہیں جلاتی، وہ نہیں چلے گا. قبر بھی کہیں گے آپ تو آرام سے رہو. ہر چیز یہ حکم پورا کرنے والے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے یہ. اس لیے اللہ نے اپنے حکموں کی دعوت کی ہے کہ اپنی زندگیوں کو حکموں والی بناؤ. پھر کھاؤ پیو کماؤ، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کی خدمت کرو. ہاں یہ سب تمہارے لیے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ بڑی نعمت ہے. اپنی زندگی کو ہم ذمہ داریوں کی زندگی سمجھیں، خواہشوں کی نہیں. خواہش باطل ہے، خواہش جو ہے وہ ایک باطل چیز ہے، اس پر کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. ہاں خواہش اگر قربان ہوئی ہے حکم میں تو وہ نور بنے گی، نہیں تو خواہش اندھیرا بنتی ہے. خواہشیں اندھیرا بنتی ہے، آپ بات سمجھ میں نہیں آتی، غافل ہو جاتا ہے خواہشوں میں پڑ کے آدمی. لیکن اگر وہ خواہشیں آپ پر قربان ہوئی ہے تو وہ نور بنتی ہے، روشنی بنتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ اپنی خواہشوں کو حکم کے اندر تابع کر دو، قربان کر دو. تو یہ جل کر کے نور بنے گی، جیسے تیل جل کر کے نور بنتا ہے. چراغ میں تیل ڈالا، مجھے جلایا، نور بن گیا. ایسے خواہش ہے کہ نور بنے گی، ہدایت کا راستہ روشن ہو جائے گا. اور جب ہدایت کے راستے پر زندگی پڑی کہ پھر سارے انعامات کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ کے جتنے انعامات ہیں جو اللہ راضی ہو کر دیتے ہیں وہ ہدایت کی وجہ سے دیتے ہیں. یہ ہدایت پر